ہم پہ یہ الزام لگایا گیا کہ ہم شاید جو ہے طالبان کے سپورٹر ہے یا ہم دہشت گردی کے سپورٹر ہے. تو میں صرف اسی پہ نظر ڈالنے کے لیے نہ تو اسامہ بن لادن جو ہے بنگالہ سے گرفتار ہوا نہ اس کے حدود سے گرفتار ہوا. اب سب کو یاد ہونا چاہیے جب ANP کی یہاں حکومت تھی اور یہاں پر دہشت گردی کے واقعات تھے تو یہ موصوف جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اسی ٹائم اس نے کہا تھا کہ میں تو طالبان کو سپورٹ کرتا ہوں. تو آپ سے درخواست ہے کہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں تو آپ پنجاب میں جو ہے اس طرح کی واقعات نہ کریے. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہ وزیر اعظم جو ہے اس نے یہی کہا تھا. یہی وزیر اعظم کی پارٹی نے اسامہ بن لادن سے جو ہے وہ فنڈ لیا تھا. جب یہاں پر افغانستان کا جنگ ہو رہا تھا اور یہاں پر PPK کی قیادت چیخ رہی تھی کہ ہمیں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھے, تو ہمارا تو کوئی کردار نہیں تھا اس جنگ میں. پاکستان تحریک انصاف کا, عمران خان کا کردار تو نہیں تھا, یہ فیصلہ تو ہمارا نہیں تھا, ان لوگوں کا تھا جو اس وقت جو اقتدار میں تھے, جو اختیار میں تھے. ہمارا تو اس میں کبھی رول نہیں رہا. آپ اگر دیکھیں یہاں پر اگر صوفی محمد کی پارٹی وہ تحریک شروع ہو گئی تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے, کون چاہتے تھے کہ دیر میں جماعت اسلامی کو کمزور کیا جائے. سب کو پتہ ہے کس نے سپورٹ کیا, کس طرح اس کی تحریک بنی, کس طرح اس کے جو ہے کون وسائل دیتے تھے. تو یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. آپ سب گواہ ہے, آپ سب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جب نصر اللہ بابر صاحب سب نے سنا ہوگا, وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں FC کمانڈر تھا تو اسی ٹائم جو ہے ہم ان مجاہدین کو ٹریننگ دے رہے تھے. اس ٹائم تو افغانستان کی جنگ نہیں چڑھی تھی. تو وہ کون تھے؟ ہم یہی چاہتے, ہم نہیں چاہیں گے کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے 22 بڑے آپریشن ہو گئے جس میں لوگ بے گھر ہو گئے, وہی لوگ جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے. اب ہمیں بتا دے کہ اس میں کتنی ہم نے کامیابیاں حاصل کی, اس کا اثر کیا ہوا. ابھی کل ہمیں بتایا گیا کہ اس 1.5-2 سال میں 2400 آپریشن ہوئے, چھوٹے آپریشن ہوئے. تو ہمیں بتایا جائے کہ اتنے 14,000 آپریشن کے بعد دہشت گردی کم ہو گئی کہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گردی بالکل اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. لیکن ہم جو اداروں پہ لگاتے ہیں, ہم انٹیلیجنس اداروں پہ, ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس بیس ہو, اس میں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, اس میں اس طرح لوگوں کو نکالا نہ جائے. کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی واقعات سے نفرتیں بڑھتی ہے, اس کی طرح کی واقعات سے لوگوں میں فاصلے بڑھتے ہیں اداروں اور اس پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی ہم نے چپ کے نہیں کہا تھا. ہم نے کھل کے کہا ہے کہ ہم طالبان سے بات چیت چاہتے ہیں. ہم اس مسئلے کا حل ڈائلاگ سے نکالنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وجوہات معلوم کیا جائے کہ کیوں ایک بندہ دہشت گرد بنتا. یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے, پہلے دن سے ہم کر رہے. لیکن پھر بھی آپ سب کو پتا ہے کہ KP میں 98% ووٹ ہمیں ملا, باوجود اس کے کہ ہم سے سیٹیں آپ سب کو پتا ہے, معلوم ہے کہ ہم سے لی گئی. اس کے باوجود ہماری اس پالیسیوں سے, ہماری اس بات سے PPK کے عوام نے اتفاق کیا اور ہم پہ اعتماد کیا. وہ بھی چاہتے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ KP کی عوام بھی چاہتے ہیں کہ اس کا ڈائلاگ کے ذریعے حل آئے. آپ اگر ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک کے فائدے میں ہو. آئے اس پہ مشترکہ بیٹھ کے اس کا حل نکالتے ہیں, آئے پولیٹیکل لوگوں کو بٹائے. آپ کو شاید ہم کوئی اچھا مشورہ دے سکے, آپ ہمیں کنونس کریں, ہم آپ کو کنونس کر سکتے. یہ اداروں کو ہم اون کرتے ہیں اور یہ لوگ سمجھ رہے ہم پہ یہ الزام رہا ہے, کبھی کہہ رہے ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ. بھائی جان, میں آپ کو ایک بتا دوں کہ یہاں پر جو دوریاں بڑی ہے, یہاں پر جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہے, جب میں اپنے آپ کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں, مجھے لوگ پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے. کیا وجوہات ہے؟ وجوہات دیکھے کیا وجہ ہے کہ میں جب مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ میرے ملک کے ادارے ہیں, یہ کوئی راہ موساد کے اشارے نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں کھل کے یہ بات نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں کہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ بنوں. میں چاہتا ہوں کہ میں اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں, میں اس اداروں کو اون کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہو. تو آپ مجھے, جب میں یہ چاہتا ہوں تو آپ مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ مانتے ہیں. اور جو اداروں میں بیٹھ کے یا اداروں سے باہر ان کی پالیسیوں سے, ان کی سٹیٹمنٹ سے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے تو آپ اس کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہو. مجھے تکلیف ہوتی, کل بھی میں نے یہ بات کی, آپ سب گواہ ہے. یہاں پر 6 ستمبر کی جب ریلیاں نکالی جاتی ہے تو کون وہ لوگ نکالتے ہیں؟
آپ اس کی تصویری ٹیک دیکھیں, آپ اس کی ویڈیو دیکھیں. وہی لوگ میرے شہیدوں کی تصویریں اٹھاتے ہیں جن کی کردار اچھے نہیں ہے. آپ دیکھیں جہاں پہ کرمنل ہوں گے وہ 6 ستمبر کی ووٹ گے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ورکر جو ہے یہ شہیدوں کے ووٹ کے, میں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ جو سوسائٹی میں اچھے نظر سے دیکھے جاتے وہ میرے شہیدوں کی تصویر اٹھائے. میری دل میں یہی ہے, مجھے یہ تکلیف ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے اقتدار لے. ہاں میری یہ خواہش ہے کہ آپ نے آئین نے جو آپ کے حدود متعین کیے آپ اس میں رہے, تو یہ آپ کے بھی فائدے میں ہے, یہ ملک کے بھی فائدے میں ہے, اور یہ ہم سب کے فائدے میں ہے. تو یہ میں کل کے کہتا ہوں, تو اس سے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ میں آپ الگ ہے میں الگ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جس طرح ہم سے پہلے بات ہوگی, بنگلہ دیش میں بھی یہ غلطی کی گئی اور اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا. یہ کوئی پنجاب نہیں ہے. یہاں پر آپ میرے ساتھ ہے کیا, وہاں پر لوگ خوشحال ہے, وہاں پر روزگار ہے, اس کے لیے اور بھی آپشن ہے. اگر آپ مجھ سے نہ میرے پاس روزگار ہے نہ میرے پاس امن ہے, اب آپ مجھ سے میرا ووٹ کا حق چھینیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ میرے پاس ہے کیا؟ میں ہر حد تک جاؤں گا. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں, میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہوگا. آپ ایک اور بنگلہ دیش اللہ پاک نہ کرے آپ ایک اور بلوچستان بنا دیں گے, آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پی کے میں کہ آپ سیف ہاؤس کے مکینوں کو آ کے بٹھا دے ہمارے اوپر, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوگا, آپ غلط فہمی میں ہے. میں خبردار کر دوں, اگر کسی نے غلطی سے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی, میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا. پی کی زمین اس پہ تنگ کر دیں گے. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس طرح کا سوچے گا. اس پہ کوئی ہماری جو ہے بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں, ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل لگے. لیکن اگر کوئی دھمکی دینا چاہتا ہے تو پھر کر لے. 9 مئی کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا کہ کس حد تک گئے, لیکن عمران خان کا ووٹ نہیں کاٹ سکے. دوبارہ کوشش کر لیں, دوبارہ کوشش کریں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر مجھے توڑا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ عمران خان کمزور ہوگا؟ یہ ہم پہ جو اسٹیج پہ بیٹھے جو ہمارے اور قیادت بیٹی ہے, آپ اس کو کمزور کر سکیں گے تو آئے عمران خان صاحب کا ووٹ کم کر سکے. عمران خان 3 جنریشن کا لیڈر ہے. میں آپ کو بتا دوں, آپ اتنی جبر کی, اتنی ظلم کیا, آپ نے بٹو کا نام ختم نہیں کیا. تو عمران خان جو 3 جنریشن کا لیڈر ہے وہ آپ نہیں کم کر سکتے. ہمارا ہر بچہ جو ووٹ کے قابل ہوتا ہے وہ عمران خان زندہ باد کہتا ہے. ہمارا ہر ورکر کی پی کے میں آپ کو بتا دوں, ورکر تو چھوڑے, ہمارے بچے جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو جو چند باتوں میں ایک وہ بات کرتے ہوئے عمران خان کا نام لیتے. آپ ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے, آپ کی غلط فہمی ہے. آپ ہمیں بلیک میل تو کر سکتے, آپ ہم پہ تشدد کر سکتے, آپ ہم پہ FIR کر سکتے, آپ ہمیں غدار کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے دلوں سے عمران خان نہیں نکال سکتے. آپ نے جتنی وسائل استعمال کی, خان صاحب کی کردار کشی کی, ہم پہ FIR کاٹی, اربوں کے اشتہار دیے, میڈیا پہ پیسے لگائے, لوگوں پہ پیسے لگ گئے, کیا آپ نے نہیں کہا, لیکن عمران خان کو کمزور نہیں کر سکے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ غلط فہمی میں نہ رہے. اور میں امید ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی, باقی پولیٹیکل پارٹیوں سے آپ سے بھی اپیل ہے, یہ گن اپنے سر نہ لے. ہم نے یہاں رہنا ہے. ہم ایسے اداروں کے ایسے کام کا حصہ نہ بنے جو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے. ہم پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے لیے, ہم حکومت ہمارے لیے, اور ہم تو اچھی پوزیشن میں ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم سے ورکر کی گلے ہوتے, کسی کی ٹرانسفر نہیں ہوتی, ہم تو چاہتے ہیں, ہم حکومت ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں لگتی. ہمارے لیے ہم جب 2 حکومتیں خود چھوڑ کے گئے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم جب اسمبلیوں سے نکل گئے تھے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت جائے گی تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا؟ ہماری حکومت ہوگی تو شاید ہم کمزور ہوں گے, لیکن جس دن ہماری حکومت گئی آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. اس کو سیریس لے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہو, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے ہو اور ہم آپ کے پیچھے ہو. ہم ڈائلاگ کی بات کرتے. اور میں ایک اور بات کرتا ہوں, چلو اگر ہم سے ایشو ہے, پاکستان تحریک انصاف سے ایشو ہے, تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو نکالے, پی کی باقی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ بیٹھ جائے, ایک حل نکالے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. جو فیصلہ کنسنسس سے ہو, جو فیصلہ مشاورت سے ہو, ایسا نہ ہو کہ آپ ڈنڈے کے ذریعے فیصلے کریں. اگر ڈنڈے کے ذریعے فیصلے ہوں گے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں وہ کسی صورت جو ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم اگر پولیٹیکل فیصلہ ہو, سوچ سمجھ سے فیصلہ ہو, آئے ہمیں کنونس کرے, آئے ہم آپ کو کنونس کرتے. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اپنے
पसंद के जो है मीडिया वालों को बुलाए और उससे के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस से आए इकट्ठे बात करते, आए सबके सामने बात करते, आए जरगा करते, आए डायलॉग जो आप चाहते हैं वो करें, हमें कन्विंस करे, हम आपके साथ खड़े होंगे। यहाँ पर एक आज जो हमें एक सरकारी अफसर कहता है कि ऑपरेशन हल है, इसी तरह का एक सरकारी अफसर उसी में बैठा था। और मैं आपको बता दूं वजीर आजम का फैसला नहीं था, आर्मी चीफ जो है वो जो है सिक्योरिटी एडवाइजर होता है वजीर आजम का, आर्मी चीफ और DGI ने स्पीकर साहब की क़यादत में वो हो रही थी, उसमें ये कहा था, ये तजवीज़ आई थी और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां सारी इसमें बैठी थी। और मुझे याद है, मैं एक बात आपको करता हूँ, जब बिलावल साहब ने इस पे एतराज़ किया, बिलावल साहब ने एतराज़ किया कि डायलॉग नहीं होना चाहिए, तो जवाब क्या आया? मैं आप मुझे अब बिलावल साहब कहे या कोई पीपल पार्टी का कहे कि ये गलत कह रहा है, तो जवाब आया कि आप भी जुल्फ़कार से हो के असम्बलियों में आए, ये बात की जब आपसे डायलॉग हो गई, जब आपसे डायलॉग हो सकती तो ये उसका जवाब आया था। तो उसी टाइम आप लोगों ने फैसला किया था, हमारा तो कोई फैसला ही नहीं था, हम तो चीख रहे थे कि आप अफगानिस्तान की जंग में न गए। आज मैं सबसे पहले उसकी मजम्मत करता हूँ जो वजीर दिफा ने असम्बली में कहा, अफगानियों को जो अल्फाज से पुकारा, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं पूछता हूं कि क्या वजह है कि जब भी अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत आती है वो हमसे नाराज होता है। इस पे जिस तरह राजा साहब ने बात की, हमने खुशियां मनाई थी कि तालिबान की हुकूमत आई, वहां पर शोक था। आज तालिबान की हुकूमत हमसे क्यों नाराज है? आज क्या वजूहात है कि वो हमसे नाराज है? मैं नहीं कहता कि सारे अफगानी अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, लेकिन चंद बुरों की वजह से सारे अफगानिस्तान की बात न करे। हम अफगानिस्तान के लोग, हम जाके उसको हमने लेके आया था, वो नहीं आना चाहते थे, हमने उसको जाके ले आए जब वहां पर जो है जंग छिड़ी थी। ये हमारी पॉलिसियाँ थी। हम अगर इसकी पॉलिसियों को दोबारा देखी कहाँ से गलती होगी, मैं किसी की नियत पे शक नहीं करता, लेकिन गलतियां कहाँ हुई उस गलतियों का अजाला करे, उस गलतियों की निशानदेही करे। ये अगर हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगेंगे और हम अपनी नाकामियों का, फिर मैं ये पूछूंगा कि इंटेलिजेंस इदारों पे हम क्यों इतना लगाते हैं, अगर हमें ये दहशतगर्दी फिर क्यों होती है? आप तो मुझसे 1% की पूछते हैं कि हम KP में दे रहे, लेकिन ये नहीं बताते कि जो NFC में हमारे साथ कमिटमेंट की गई वो कितनी पूरी होगी, जो फाटा के अवाम के साथ कमिटमेंट की गई वो कितनी पूरी हुई। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हमें सियासी स्पेस नहीं देंगे, आप लोगों का, अवाम का अदालतों पे एतमाद ख़त्म हो जाए, अवाम का पार्लियामेंट पे इख्तियार है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग कहाँ जाएंगे, ये जवान कहाँ जाएंगे? फिर आप तो रास्ता दिखा रहे कि वहाँ जाए, दहशतगर्दों के पास जाए। आप तो रास्ता दिखा रहे कि उन लोगों के पास जाए जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रखता, वो पासों के पास जाए जो अदारों से पे यकीन नहीं रखता। मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसी कोई एडवेंचर न करे जो सारे पाकिस्तान ने फिर भुगतना होगा। हम हर हद तक जाएंगे और हम अपने हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे।